ہندوستان کے مسلم رہنماؤں رہبروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، جب کبھی کوئی حکومت ہمارے شریعت کے خلاف کوئی کام کرتی ہے تو ہم ایک منچ پر آ جاتے ہیں اور ہمارے حق کی، ہمارے ادھیکار کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ استھاپت ہے اور بھی کئی ناموں سے سنگھٹن ہے۔ میں ان سبھی سنگھٹن کے ادھیکاریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کبھی کوئی حکومت ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے تبھی آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، ورنہ مسلم قوم آپس میں الگ الگ کئی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور بانٹنے والے اور کوئی نہیں، یہی علم دین، عالم دین، جو بڑے بڑے مولوی ہیں، جو الگ الگ فرقوں سے، الگ الگ مسئلوں سے قوم کو بانٹ کر رکھ دیا۔ یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے، کئی فرقوں میں بانٹ دیا۔ اس کا انعام تمہیں مل رہا ہے۔ آج سرکاری حکومتیں ہمارے پر ہر طرح سے ہمیں ٹارگٹ کر رہی ہے، ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، تو اس کا احساس ہونا چاہیے اور کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں وہ بھی، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ آپ وقف بورڈ میں جو قانون پاس ہوا ہے، وہ جو سنشودھن کیا ہے، اس کا ویرودھ کر رہے ہو، ویرودھ کرنا بھی چاہیے۔ سنویدھانک طریقے سے ہم ویرودھ کریں، یہ ہمارا ادھیکار ہے، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، مگر آپ کو بھی پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی قوم 80% قوم آپ کی جو مسلم عوام ہے، جو مزدور، محنت کش ہیں، سنگھرشیل ہیں، جو حق حلال کی کھانے والے لوگ ہیں، وہ کتنی تکلیف میں کبھی آج تک آپ کی نظر نہیں گئی۔ معلوم ہے کہ حکومتوں نے اور پونجی پتیوں نے، دھنا سیٹوں نے ایسی اسکیم بچھا رکھی ہے کہ مسلم عوام کے لوگوں کے بیچ میں مہیلاؤں کا 10 مہیلاؤں کا 20 مہیلاؤں کا گروپ بنا کر انہیں پیسہ دیتی ہے، لون دیتی ہے اور ان کا خون چوستی ہے، ان کا شوشن کرتی ہے، کیونکہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، اور ضرورت مند پریشان ہو کر ان سے لون لے لیتا ہے، اور وہ لون 40% کا لون بیٹھتا ہے ان کا، اور وہ ایک لون چکانے کے لیے لون پہ لون لیتے ہیں اور خون پسینے کی کمائی کر کر کے ان کو دیتے رہتے ہیں۔ 10-20 سال گزر جاتے ہیں اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، کافی 25-30 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے اوپر کسی قوم کے بندے کی یا کسی رہبر کی، کسی رہنماؤں کی نظر آج تک کیوں نہیں گئی؟ جبکہ ہندوستان کے اندر فائنینس کمپنیاں، پرائیویٹ بینکیں بہت ساری ایسی چل رہی ہیں جو مسلمانوں کے آدھار پہ چل رہی ہیں۔ آج مسلمان ان سے لون لینا بند کر دیں، یہ فائنینس کمپنیاں، یہ پرائیویٹ بینکیں بند ہو جائیں گی۔ تو میرے بزرگوں، آپ اس پہ بھی غور فرماؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا تھا کہ وقف بورڈ کمزور بیواؤں کے لیے، یتیم لوگوں کے لیے وقف بورڈ بنایا جائے، اور اسی لیے یہ وقف بورڈ بنا تھا۔ اس سے پہلے اس کو اوقاف بولتے تھے، اور اوقاف اسی لیے بنایا گیا تھا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو، اور اس کے لیے ذریعہ بنایا، اسباب بنایا، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا کہ صاحب حیثیت زکوٰۃ نکالے، 2.5% یا 2% جو بھی ہو، زکوٰۃ نکالے، صدقہ نکالے، فطرہ نکالے، اور بیت المال مرکز بنائے۔ تو آج اس کا بھی درپیوگ ہوتا ہے، کیونکہ پورے ہندوستان کے اندر کونے کونے میں ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، مگر اس کا درپیوگ ہوتا ہے۔ کئی شاطر قسم کے جو مولوی الگ الگ اپنا بیت المال کمیٹیاں بنا کر وہ پیسہ روک لیتے ہیں، بڑے مرکز تک نہیں پہنچتا۔ تو میرے دوستوں، یہ سسٹم بند ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ نکالنے والا، صدقہ دینے والا، فطرہ دینے والا، تمام جو بھی امداد کرنے والا ہے، وہ ایک ہمارے پورے بھارت لیول پہ، راشٹری سطر پر ایک بینک بنے، بینک کھڑی ہو،
اور رجسٹرڈ ہو اور اس کی ضلع وائز اس کی برانچیں کھول دی جائیں. اس میں ہمارے کچھ بندوں کو اس میں نوکریاں بھی ملیں گی, کام بھی ملے گا اور ہماری خود کی بینک کہلائے گی, اور اس سے بنا بیاج کے ہمارے قوم کے بندوں کو, بے روزگاروں کو, ضرورت مندوں کو پیسہ دے سیکورٹی کے آدھار پر, تاکہ کسی پرائیویٹ بینک سے, کسی فائنینس کمپنی سے ان کو لون نہیں لینا پڑے اور ان کا خون بے وجہ حرام میں نہیں جائے, کیونکہ خون پسینے کی کمائی حرام میں جاتی ہے اور کئی پرسنٹیج کی بنتی ہے وہ, اور اس کی جانکاری مجھے نہیں, کئی ہزاروں لاکھوں بندوں کو جانکاری ہے, سب کو معلوم ہے. تو میرے دوستوں, اس پہ بھی تو ہمیں غور فرمانا چاہیے. سرکار تو ہمارے ساتھ ظلم کر ہی رہی ہے, مگر ہم قوم کے اندر بھی رہ کر بھی ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے. یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ حقیقت ہے کہ جہاں بھی جس نے بھی بیت کمیٹیاں بنائی وہ مالک بن بیٹھا, جس نے بھی مسجد مدرسوں کی کوئی آمد آئی وہ مالک بن بیٹھا. تو یہ ان پہ پورا غور فرماؤ, ان پہ دھیان دو, اور بنیادی طور پر ہماری جہاں جہاں مدرسے ہیں, جہاں جہاں مسجد ہیں, جہاں جہاں مرکز ہیں بیت المال, جہاں جہاں وقف بورڈ کی زمین ہے, ان کا سب کا ایک سروے کرو, ایک ریکارڈ بناؤ, اور ریکارڈ بنا کر الگ الگ ذمہ داریاں دو, الگ الگ ضلع وائز برانچیں کھولو, اور صحیح طریقے سے قوم کی حفاظت بنا کر چلو. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا ہے, مگر آپ نے اس پہ غور نہیں فرمایا. آپ نے تو قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دیا, اور جب کبھی کوئی حکومت کچھ ہمارے خلاف ایکشن لیتی ہے تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. ارے بھائی, ہمارا جو قرآن پاک ہے, جو اللہ کے رسول کی دی ہوئی حدیث ہے, اور اللہ کے رسول ہیں, یہاں تک ہی سیمت رہیں, اور باقی فرقہ پرستی کو ختم کرو یار, چھیٹا کسی کو ختم کرو, مسئلے مسائلوں کو ختم کرو. ہر چیز کو قبول کرنے والا وہ پاک پروردگار ہے, وہ رب العالمین ہے, اس کا حساب تو اللہ لے گا. اور جب اللہ کو ہی کوئی تکلیف نہیں ہے, اللہ ہی برا نہیں مان رہا, تو آپ چھیٹا کسی میں کیوں قوم کو الجھاتے ہو یار؟ اگر اللہ برا مانتا تو ابلیس کو وہیں ختم کر دیتا, شیطان نام کی چیز ہی ختم ہو جاتی. جب اللہ نے برا نہیں مانا تو آپ کون ہوتے ہو یار؟ کئی لوگ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آ جاتا تو تم وہاں بھگا دیتے ہو, تالے لگا دیتے ہو, دھکے دیتے ہو, چھیٹا کسی کرتے ہو, کوئی سوال کرتے تو اس کی بے عزتی کرتے ہو. تو یہ مسجد کی, مدرسے کی, جہاں جہاں ضلع وائز جو کمیٹیاں, چاہے ایک ہی شہر کے اندر کتنی مسجد مدرسے ہیں, ان کی سب کی کمیٹیاں بننی چاہیے, اور 3 سال 5 سال میں یہ کمیٹیاں چینج ہوتی رہنا چاہیے. جو اچھا کام کرے وہ جڑ کر چلے, اس پر بھی غور فرماؤ. اور جنہوں نے قوم سے پیسہ لیتے ہیں, قوم سے چندہ لیتے ہیں اور گوٹ کرتے ہیں, ٹکٹ بانٹتے ہیں 1000 کا, 5000 کا, 2000 کا, 4000 کا, 10000 کا, اور قوم سے ڈونیشن لیتے ہیں, اور وہ مدرسے, اسکول, دارالعلوم کے مالک بن بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کی ہیں. ارے بھائی, پیسہ تو تینے قوم سے لیا ہے یار, تیرے باپ دادا کی کہاں سے ہوگی بھائی؟ اور جب قوم کا پیسہ ہے تو وقف بورڈ کمیٹی اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی دخل اندازی ہونے چاہیے, ان کو ایکشن لینا چاہیے ایسی دارالعلوم اسکولوں کے خلاف جو قوم سے پیسہ لیتے ہیں اور وہ مالک بن بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے قبرستانوں میں اپنے مکان کھڑے کر رکھے ہیں. تو کچھ کمیاں ہماری بھی ہیں نا, ہم بھی تو ہماری کمیوں کو ٹٹولیں. اور ہماری ذرا سی لاپرواہی پورے قبرستان پر, وقف بورڈ کی زمینوں پر کئی سرکاری عمارتیں بن گئی, کہیں ساروجنک روڈ نکل گئے, کہیں کوئی الیکٹرک بورڈ بن گیا, پاور ہاؤس کھڑا کر دیا, کئی چیزیں, یہ ہماری کمزوریاں تھیں. اور دوسری چیز کہ سن 1973 کے اندر یہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی استھاپنا ہوئی. تو اس سے پہلے بھی ہمارے پوروجوں کو, ہمارے بڑوں کو وروध کرنا چاہیے تھا کہ وقف بورڈ سرکار کے ادھین نہیں چلے گا, یہ قوم کی ملکیت ہے, مسلم عوام کی ملکیت ہے, مسلم عوام ہی اس میں اپنا ویدھان بنائے گا اور اپنے طریقے سے چلائے گا. تو وروध اس وقت ہی ہو جانا چاہیے تھا, اور آگے بھی ہم ہمارے وقف بورڈ کا, آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا ویدھان بنا کر چلیں اور اس کی حفاظت رکھیں.
اور قوم کے اوپر بھی پورا دھیان دیں سمے پر. باقی اللہ تعالیٰ نے امیری غریبی کا جوڑا بنایا، اس چیز کو ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ہمیں سکون چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، مگر جو مسلم عوام کی جو پراپرٹی ہے، وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے، اس کی حفاظت بھی چاہیے ہمیں، اس کی حفاظت بھی چاہیے میرے دوستوں. اس پہ غور فرماؤ. السلام علیکم.